بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ اچھا، ایک تو میرا تعارف اور انٹروڈکشن ماشاء اللہ مغیرہ بھائی نے کرایا، ایک میرا انفارمل انٹروڈکشن بھی ہے۔ تو فارمل تو یہی ہے کہ یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انفارمل انٹروڈکشن یہ ہے کہ جب بھی میں کہیں پہ بھی بولنے کی اپرچونیٹی ملتی ہے مجھے، تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ضرور ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مولوی ہے کہ نہیں ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو میں پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ میں مولوی ہی ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس حلیے کے پیچھے ایک سائنس ہے۔ وہ سائنس یہ ہے کہ بیسیکلی چونکہ میری ایجوکیشن باہر سے ہوئی، تو اس ٹائم پہ میں بالکل بھی دین کی طرف نہیں تھا۔ دین سے اگر آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص 180 ڈگریز دوسری سمت میں ہو سکتا ہے، تو وہ میری ڈائریکشن تھی۔ میری زندگی کا جو مقصد تھا وہ عیاشی تھا، عیاشیاں کرو، کیونکہ وہ ایک سلوگن ہے جس کو بولتے ہیں یو اونلی لیو ونس، یولو، YOLO۔ تو اپنے بچوں وغیرہ سے پوچھیں، ان کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں نا کہ یولو کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میرا لائف سٹائل تھا کہ یو اونلی لیو ونس، تو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، کھاؤ پیو جیو عیش کرو۔ تو اس کے لیے پھر میں نے کوئی حد نہیں رکھی ہوئی تھی کہ وہ حد کیا ہے، عیاشی کی حد کیا ہو سکتی ہے۔ تو اپارٹ فرام آل دی ادر جو بھی ایک نوجوان جس بھی اٹ پٹانگ چیز میں پڑھ سکتا ہے، میں نے وہاں پہ انگلینڈ میں اسکائی ڈائیونگ شروع کر دی، اسکائی ڈائیونگ۔ حالانکہ امی نے خاص طور پہ منع کیا تھا کہ بیٹا اس طرح کے کام خطرناک نہ کرنا۔ اصل میں میری امی سے میں بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ میرے والد کا تعلق فوج سے تھا، ہی واز اے کرنل ان دی آرمی، مائی گرینڈ فادر واز اے بریگیڈیئر ان دی آرمی۔ تو میں نے آرمی میں ٹیسٹ دیا، کلیئر ہو گیا، سب کچھ سیٹ تھا۔ امی جو ہے وہ سماج کی ظالم دیوار بن گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا بچہ فوج میں نہیں جائے گا۔ تو ایک ڈرامہ کریٹ ہوا بہت اننیسیسری قسم کا، جس کی بات انہوں نے مجھے فوج میں جانے سے روک دیا۔ میرا خواب جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے کہنے پہ، لیکن پھر میں نے چپکے سے اسکائی ڈائیونگ بھی شروع کر دی۔ اس کے بعد وہاں سے جب بور ہو گیا، اب سوچا اب کیا کروں، تو مالدیو آئلینڈ چلا گیا۔ مالدیو آئلینڈ میں اسکوبا ڈائیونگ کرنے گیا۔ وہاں جا کے میں مچھلیوں کے ساتھ سیلفیاں کھینچ رہا تھا خوب اچھے طریقے سے، تو واٹر پروف کیمرہ تھا اس کے ساتھ۔ وہاں سے جب سیلفیاں کھینچ کے بور ہو گیا، پھر اب کیا کروں، پھر سوچا ایسا کرتے ہیں کسی اونچے سے پل سے چھلانگ مار دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں ساؤتھ افریقہ گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں دنیا کا سب سے اونچا پل ہے، اس کا نام ہے بلوکرانس برج، پورٹ الزبتھ کے پاس ہے۔ اور اس پل کو نا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کا ایوارڈ ملا ہوا ہے ٹو بی دا ہائیسٹ برج ان دا ورلڈ فرام ویئر بنجی جمپنگ از پاسبل۔ بنجی جمپنگ میں وہ آپ کے پاؤں جو ہے نا ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اڑ کبوتر، تو اس کے بعد انسان چھلانگ مارتا ہے، پھر انسان نیچے اوپر، آپ ہیومن یو بن جاتے ہیں، اوپر نیچے۔ یہ کر لیا۔ اس کے بعد شوق ہوا ایکٹر بننے کا، کیونکہ یہ سب کرنے کے بعد شوق اب کیا کروں، اب ایکٹر بنتے ہیں۔ تو 2 سال کے لیے میں ایکٹر بھی بن گیا۔ انگلش تھیٹر پلیز میں آتا تھا، فینٹم آف دی اوپرا، کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو، برام سٹوکرز ڈریکولا۔ تو میں ایکٹر بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھا، ڈائریکٹر بھی تھا۔ اور اس عرصے میں 2 سال کے عرصے کے اندر میرا کریئر جو ہے نا وہ راکٹ کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ میرا اسی 2 سال کے عرصے کے اندر CNN پہ انٹرویو ہوا، CNN انٹرنیشنل پہ۔ میرا ہیرلڈ میگزین جو اس ٹائم پہ آ رہا تھا، اس کا جو بمپر ایڈیشن ہوتا ہے جو سال کے اینڈ میں آتا ہے، اس میں انہوں نے ٹاپ 100 پاکستانیز، ایمرجنگ پاکستانیز کا ذکر کیا کہ ابھرتے ہوئے ستارے 100، ان میں سے مجھے بھی نمبر 35 پہ ڈال دیا کہ یہ بھی اگلا کوئی چیز آ رہی ہے، ہوشیار رہو۔ وہ اللہ کی مرضی تھی کہ میں مولوی ہو گیا وہاں سے، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تھیٹر شیٹر میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ تو بہرحال یہ بھی ہوا۔ پھر مجھے ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا ہوا ہے اپنی حسن کارکردگی کے اوپر۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا 2 سال میں جو کریئر تھا نا وہ بہت راکٹ کی طرح جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے یو ٹرن لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ I worked with some top multinational companies as well۔ So اب سچویشن یہ ہے کہ میں اپنا جو سیکولر نالج ہے combined with the Islamic traditions دونوں کو مرج کر کے I teach character ethical values and I'm basically doing character building of the youth۔ تو آپ کے جو نوجوانوں کے مسئلے ہیں نا ان کو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈریس کر پاؤں۔ یہ پیار محبت کے مسئلے اور ڈرگز کے مسئلے، یعنی ان پروڈکٹیو لائف سٹائل کے مسئلے۔ تو یہ جو مینٹرشپ میں آپ لوگ جو چیزیں کریں گے نا، the problems that you will tackle on a daily basis, this is what I am doing on a daily basis۔ مجھے روزانہ کے اعتبار سے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ کمیونیکیشنز آتی ہیں جہاں پہ آئی ایم ڈیلنگ ود دیز پرابلمز ریگولرلی۔ اور کچھ پرابلم ذرا ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، کچھ بہت شدید بھی ہوتی ہیں۔ سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈو ناؤ فار اے لیونگ اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ دس فار دا لاسٹ 7.5 years ناؤ۔ 7.5 سال سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے جو مغیرہ بھائی نے کہا کہ ہماری ٹریولنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آئی گو ٹو ڈفرنٹ یونیورسٹیز اکراس پاکستان، اینڈ سم ٹائمز ایون انٹرنیشنل ٹرپس بھی اب ہم ان کی طرف بھی جا رہے ہیں۔
سو دا پوائنٹ از کہ دس از ناؤ واٹ آئی ڈو فل ٹائم. میرا جو تعلق ہے وہ اب یوتھ کلب آرگنائزیشن کے ساتھ ہے, اور صرف رفا کا اور یوتھ کلب کا رشتہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو پچھلے 5 سال سے رفا راولپنڈی میں جو میزان کیمپس ہے وہاں پہ میں تفسیر پڑھا رہا ہوں فار دا لاسٹ 5 ایئرس. ٹھیک ہے, پچھلے 5 سال سے. تو میرے حلیے پہ نہ جائے, میں اندر سے پورا مولوی ہوں. ٹھیک ہے نا, حلیے پہ نہ جائے, نکالوں سے ہوشیار رہیں اور حلیے پہ نہ جائے. تو اصل میں یہ آؤٹ فٹ جو ہے نا, یہ جو حلیہ ہے, یہ کیا ہوتا ہے, دس از اے ڈور اوپنر. تو آج میری اس کے بعد لمز میں ٹاک ہے. تو لمز میں اگر میں کہوں نا کہ جی میں مولانا راجہ ضیاء الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو 3.5 لوگوں نے لیکچر سننا ہے. کتنے لوگوں نے؟ 3.5 نے. لیکن اب جب میں جاتا ہوں کہ جی وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, کون جی؟ راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں. اچھا. تو جب آتے ہیں تو پھر میں جب شروع کرتا ہوں ان الحمدللہ نحمدہ, حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو ایسا فراڈ ہو گیا. ہمیں تو کہا تھا کہ جی موٹیویشنل اسپیکر انگلینڈ سے آ رہا ہے, آسٹریلیا سے آ رہا ہے, تو وہ بھی سچ بات ہے, جھوٹ تو نہیں ہے وہ. لیکن بہرحال دس از ہاؤ اٹ از. تو الحمدللہ بیکاز آف دی آرگنائزیشنز نیم بینگ یوتھ کلب اینڈ بیکاز آف آور بیک گراؤنڈ, جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں ماشاءاللہ وہ اسی طرح کے لوگ ہیں, میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, جو کہ انہی تعلیمی اداروں سے آئے, لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دین کی سمجھ دی, تو وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں انہی لوگوں پہ جو ان میں سے ہیں, تو انہی پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو دس از جسٹ لانگ اسٹوری شارٹ. تو یہ میرا انٹروڈکشن تھا. اب پتہ نہیں لیکچر کتنا لمبا جاتا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جلدی ریپ اپ کریں گے. آلرائٹ, تو بیسیکلی یہ ٹاپک ہے دا اسپرچل کارڈیولوجسٹ. تو اسپرچل کارڈیولوجسٹ کون ہوتا ہے؟ یہ میں نے خود ہی ٹرم کوائن کی ہے. ریزن بینگ کہ ایک تو کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے نا جو دل کا علاج کرتا ہے, ایک ہوتا ہے روحانی دل کا علاج کرنے والا, یعنی جو اسپرچل کارڈیولوجی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں بتاؤں گا کہ یہ ٹاپک کیوں آیا. یہ ایکچولی میں نے رمضان کے مہینے میں 30 days کی ایک سیشن کروایا تھا, ٹریننگ, جس میں نے 30 ڈیزیزز آف دا ہارٹ کو اٹھایا تھا. ناٹ فزیکل ڈیزیزز بٹ رادر اسپرچل ڈیزیزز, روحانی بیماریاں جو دل کی ہیں نا, کیا ہے؟ مثال کے طور پہ بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, نفرت ہے, اینگر ہے, یعنی غصہ غضب جو ہے, ٹھیک ہے, لسٹ ہے, ڈیزائرز ہیں, حب الدنیا ہے, کراہیت الموت ہے, حب المنزلہ ہے, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ بیماریاں ہیں دل کی. تو ان کو کیسے اپنے اندر سے نکالا جائے, اور یہ کیوں ضروری ہے کہ دل کی اصلاح کیوں اتنی ضروری ہے, یہ ٹاپک تھا پورے 30 دن. تو الحمدللہ اس کے اینڈ میں بہت اچھا رزلٹ آیا. تو پھر میں نے اس کو ایک شارٹر فارم میں ایک ورک شاپ بنا دی تقریباً 5 گھنٹے کی, جس کا اس کا بھی شارٹر فارم میں آج آپ کو کرا رہا ہوں, تقریباً آدھے گھنٹے 40 منٹ یا اس طرح سمجھ لینا انشاءاللہ. اوکے, the first thing you have to understand is the nature of God. کسی بات کو کرنے سے پہلے اللہ کو تو جانچو نا, اللہ کون ہے. تو اللہ کے بارے میں یاد رکھیں, ہمارا جو بھی نالج ہمارا اللہ کے بارے میں ہے نا, وہ وہی ہے جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا. میں اور آپ خود سے بیٹھ کے اللہ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ بھئی اللہ یوں ہوگا, اللہ وہ ہوگا. اللہ نے اپنے بارے میں خود بتا دیا کہ میں کون ہوں. ہاں یہ تو ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, لیکن وہ کون ہے یہ وہ تو اللہ خود بتائے گا نا. اللہ نے بتایا کہ میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, غفور بھی ہوں, غفار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, قہار بھی ہوں, اول بھی ہوں, آخر بھی ہوں, ظاہر بھی ہوں, باطن بھی ہوں, الحی القیوم بھی ہوں. یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا. تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں گے, آپ کی جو اعمال پہ اثر پڑے گا اس کا. کیونکہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا اللہ کا تعارف نہیں صحیح ہوا ہوتا. ہمارے اسکالرز, ہمارے علماء, میرے اپنے ٹیچرز کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے نا کہ اللہ کون ہے, تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا, یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو. آرمی کے اندر, کیونکہ میرا سارا براٹ اپ ہی آرمی کے انوائرمنٹ میں ہوا, آرمی کے اندر رینکس ہیں نا, تو ایک جنرل صاحب ہیں, بریگیڈیئر صاحب ہیں, کرنل صاحب ہیں, میجر صاحب ہیں, کیپٹن صاحب ہیں, پھر لیفٹیننٹ یا لیوٹیننٹ صاحب ہیں. تو اب جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کے پاس ایک میجر صاحب آتے ہیں, کرنل نیچے ہے, پھر میجر ہے. تو میجر صاحب جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کے دفتر میں آ کے کہتے ہیں, ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میجر صاحب آپ ایسا کریں, ساتھ والے کمرے میں باہر جنرل صاحب بیٹھے ہیں, یہ فائل ان کو دے آئے. تو میجر صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود دے آئیں, میرا موڈ نہیں ہو رہا, اللہ نے آپ کو بھی ٹانگیں عطا فرمائی ہیں, خود جا کے دے آئیں. تو اس پہ کیا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں فوج میں اس کا کورٹ مارشل ہوگا. حالانکہ وہ جب عدالت میں پیش ہوگا نا, تو کہے گا کہ بھئی یور آنر, میلارڈ, جج صاحب, میں نے کون سا کوئی میدان جنگ پہ حکم کی نافرمانی کی تھی. بریگیڈیئر صاحب ہٹے کٹے جوان آدمی ہیں, خود جا سکتے ہیں, خود جا کے فائل دے دیں, مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ ایکسرسائز ہو جائے گی, ورزش ہو جائے گی ان کی, تھوڑا سا اگر 4 قدم چل لیں گے تو کیا ہو جائے گا. میں نے کون سا کوئی میدان جنگ میں جنگ کرنے سے انکار کیا ہے, میں تو فائل خود لے جا سکتے ہیں. تو وہ جج کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بیٹا بات یہ ہے کہ تم حکم کا چھوٹا ہونا مت دیکھو, تم نے اپنے سپیریئر آفیسر کی نافرمانی کی ہے, therefore you are kicked out of the armed forces. تو یہ تو معاملہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو کہ ہماری طرح سے فلیش اینڈ بونز ہی ہے نا, گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں, ان کی نافرمانی پہ یہ سزا. تو مجھے بتائیں جو رب کائنات ہے وہ ہمیں حکم دے اور ہم کہیں جی میرا موڈ نہیں ہو رہا,
مثال کے طور پہ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ جی کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آ جاؤ. تو بندہ کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا موڈ نہیں ہو رہا. تو سوچیں یہ کتنی بڑی یعنی انفارچونیٹ بات ہے کہ انسان کا یہ رویہ ہو جائے اللہ کے بارے میں. تو اللہ کے بارے میں جو نیچر ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پورا اختیار رکھتے ہیں، کسی کو اجر دے دیں کسی کو سزا دے دیں، میرا آپ کا عمل دخل نہیں ہے. دو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. ایک مثال بلی کی، ایک مثال کتے کی. بلی کی مثال حدیث میں آتا ہے، ایک عورت تھی بڑی نیک تھی، اس کی ایک بلی تھی، لیکن بلی کے ساتھ وہ بڑا ظلم کرتی تھی. بلی کو پنجرے میں بند رکھتی تھی، نہ تو اس کو کھولتی تھی کہ وہ شکار خود کر لے اور نہ ہی کھانا اس کو ڈالتی تھی. بلی بہرحال مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا. ایک اور عورت کا ذکر آتا ہے ایک جگہ پہ حدیث میں، مرد کا بھی آتا ہے، جو کہ اس نے دیکھا کتا جو ہے نا وہ کنویں کے کنارے بیچارہ بالکل مرنے والی حالت ہوئی ہے. تو وہ عورت جو ہے وہ کنویں کے اندر اتر گئی. اس کو ترس ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اس نے اپنے جوتا اتار کے اس میں پانی بھرا، اپنے دانتوں میں دبایا اور چلتی چلتی اوپر آئی اور اس کتے کو پانی پلا دیا. کتے کی جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کیا، اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، بخشی کی جنت میں چلی گئی. تو اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کس کو کہاں پکڑے گا اور کس کو کہاں چھوڑے گا. تو اگر بندہ خود اپنے طور پہ فتوے شروع کر دے کہ میرا نہیں خیال اللہ مجھے یہاں پکڑے گا، بھئی آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پکڑوں گا تو میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ نہیں پکڑے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے بارے میں ہمارا تعارف ہے نا وہ اللہ نے خود بتایا. اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ذکر آتا ہے کہ جو لوگ جہنم والے اور جنت والے ان کے بیچ میں ایک کھڑکی کھولی جا رہی ہے یا ان کو ایک کمیونیکیشن کا چانس دیا جا رہا ہے. تو جب جنت والے پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے کہ تم یہاں کیسے آئے، وہ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. تو یہ میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے. اب بندہ کہ نہیں میں نہیں مانتا، بھائی اللہ کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہو. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حقوق العباد میں بھی اللہ آپ کو پکڑ سکتا ہے. جیسے حدیث کو جو ہے نا حدیث میں آتا ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا وہی ہوگا جو مال جس کے پاس نہ ہو، نہ درہم ہو نہ دینار ہو. انہوں نے کہا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جس کے پاس ویسے تو امال بہت تھے، پورے پہاڑ لے کے آئے نیکیوں کے، لیکن کسی کو گالی دینے والا، کسی کو دھکا دینے والا، کسی کی غیبتیں کرنے والا، یہ لوگوں سے امال خراب کیے اس نے، تو کیا ہوا؟ جہنم کی آگ میں چلا گیا. وہ سارے کے سارے گناہ ان کے اپنے ساتھ لینا شروع کر دیے اس نے. تو ہم نے دونوں میں صحیح رہنا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ نہیں کریں کہ جی میں چونکہ ماشاءاللہ حاجی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو لوگوں سے میں جتنا مرضی بدتمیز ہو جاؤں اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان کہ جی میں ایک بہت زبردست قسم کا سیکولر ہیومنسٹ ہوں، میں لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہوں لیکن اللہ سے میرا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے دونوں ایکسٹریم سے بچنا ہے، کیونکہ جو صحیح راستہ ہے وہ اللہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے. تو پہلی بات ہے یہ اللہ کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات انسان کا تعارف ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ کون ہے اصل میں. نیچر آف مین کیا ہے؟ نیچر آف مین یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان گناہ گار ہے. آپ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے اور میں سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے. تو انسان تو ساری، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی ہیں، لیکن ہمارے گناہوں میں فرق ہو سکتا ہے. کوئی صغیرہ کر رہا ہے، کوئی کبیرہ کر رہا ہے، کوئی چوری چھپے کر رہا ہے، کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے، کوئی غلطی سے کر رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن گناہ گار تو سارے ہی ہیں. لیکن اللہ معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معاف کرنا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیں، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا. اللہ نے جہنم کو پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے اور جنت کو پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے. جہنم کو ان گناہ گاروں کے لیے جنہوں نے کبھی توبہ نہیں کی، اور جنت کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے. تو اللہ یقیناً معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت بھی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے نکال کے نا نور پہ لے جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی کس کا ہے؟ الذین آمنوا کا. یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی بات نہیں ہو رہی.
میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. الذین آمنوا, وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا اللہ ولی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا اولیاء اللہ, جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں اللہ کے ولی کب بنیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی بنتا ہوں ان کا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, اللہ دوست ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. اور آپ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو اپنے اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسے اس کا ایمان جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایسے ایمان واپس آ جاتا ہے. جب گناہ کر رہا ہوتا ہے, زنا کر رہا ہوتا ہے, چوری کر رہا ہوتا ہے, قتل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا اس لمحے میں نا اس کا ایمان چلا جاتا ہے. پھر جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان واپس آ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو انسان, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کس کا دوست ہوں؟ وہ جو گناہ گار تھا اس نے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات, بہت سارے اندھیروں سے نکال کے نا اس کو, ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن, کفر, شرک, بدعت, ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کے الی النور, وہ جو اللہ کی طرف راستہ ہے اس پر اللہ اس کو لگا دیتا ہے. تو یہ توبہ جو ہے نا, یہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے دے تو اسی توفیق کو جو ہے نا غنیمت جانتے ہوئے بندے کو لے لینی چاہیے. بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میں اب جو ہے نا 70 سال کا ہوں گا تو پھر انشاءاللہ استغفار کروں گا, پھر حج کروں گا اور اللہ اپنے گناہ معاف کروا لوں گا. ایسا نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی پلان کرتے ہیں اور اللہ بھی پلان کرتے ہیں, اور اللہ کے پلان سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے خلاف ہم پلان نہیں کر سکتے کہ جی میں ابھی ذرا چل کر کے نا آرام سے کام چلاتا ہوں, چل لینا, اس کے بعد دیکھیں گے 70-80 میں جا کے کہیں پہ توبہ شوبہ کریں گے, استغفار. ایسا نہیں ہے. تو جب موقع ملے انسان کو کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے, اللہ آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے. سوال صرف یہ رہ گیا کہ آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے. ایک زمانہ میرے پہ بھی تھا جب میں نے, میری لائف میں ٹوسٹ آیا. اب پوچھیں گے وہ کیسے آیا, یہ ایک اور ورک شاپ ہے پوری, اس کے لیے مجھے پھر جو ہے نا مغیرہ بھائی کو بلانا پڑے گا, 2 گھنٹے میں لوں گا آپ کے سکون سے, ٹھیک ہے نا, اپنی لائف سٹوری. تو اس کا بھی ایک ہے. تو اس کا ایک جھلکی بتاتا ہوں. وہ جھلکی اس کی ہے کہ جب میں اس طرف آنے کا سوچ رہا تھا نا تو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا. میں نے کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, میں نے بس نا کچھ اللہ سے معاملہ اپنا کوئی سیٹ کرنا ہے, بتاؤ کیا کروں. اس نے کہا کہ یار تم جا کے نا نماز پڑھو. یہ تھوڑا میرا دوست مولوی تھا, اور میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ ہر دوستوں کی محفل میں ایک مولوی ضرور ہوتا ہے. اب آپ ڈھونڈ لیں گے آپ کی محفل میں کون ہے, وہ چاہے ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ, ہوتا ضرور ہے. اندر سے ایک مولوی آپ کے بیچ میں بھی ہے, بڑا کٹر قسم کا, ٹھیک ہے نا. تو میرا وہ جو دوست تھا مولوی, اس کو میں نے سارا سال کبھی لفٹ نہیں کرائی اس کو. اس دن مجھے بڑا یاد آیا تو میں گیا اس کے پاس. میں بڑا پریشان تھا, میں اسی کے پاس گیا سیدھا. میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ یار کیا کروں میں. تو اس نے کہا دیکھو یار تو نماز پڑھ, کیونکہ میں اس ٹائم پہ اللہ معاف کرے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. کہتا تم مسجد جا نماز پڑھ. میں نے اس کو یہ بات کی, میں نے کہا دیکھو مجھے یہ ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں مسجد چلا گیا نا تو میرے جانے سے مسجد ناپاک ہو جائے گی. تو میرے دل میں ابھی اتنا ایمان ہے کہ میں مسجد کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا. میرے سے گھٹیا غلیظ گندا آدمی جب مسجد جائے گا تو مسجد کتنی ناپاک ہو جائے گی. تو اس نے پھر مجھے کہا کہ ایسا مت کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. میں نے اس کو کہا تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ اور یہ بتا کہ کیا اللہ واقعی تمام گناہ معاف کر دے گا؟ تمام گناہ, تمام. تو کہتا کہ ہاں, اگر تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے تو میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتا ہے. اب بالز ان یور کورٹ, اب تو بتا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں نے کہا میں نے کرنا ہے, خدا کی قسم میں نے کرنا ہے. کہتے پھر ابھی جا. عصر کا وقت تھا, میں چلا گیا. اور آپ یقین کریں جب میں مسجد میں داخل ہوا ہوں, یہ ابو دھابی کا واقعہ ہے, جب میں وہاں داخل ہوا ہوں, عصر کی نماز پڑھی ہے, لوگ دعا شعا مانگ کے اٹھ کے چلے گئے, میں بیٹھا رہا وہاں پہ, بیٹھا رہا اور روتا رہا. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں مسجد میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ جس کو اللہ بلاتا ہے وہی آتا ہے نا, اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو اللہ بلاتا ہے. تو میں یہ سوچتا کہ اللہ مجھ جیسے انسان کو تو نے یہاں کیسے بلا لیا. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ بس اب میں یہاں تک آ کے ہوں نا, اب مجھے یہاں سے واپس نہیں بھیجنا. مطلب یہاں تک میں محنت کر کے ہمت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مجبور کر کے یہاں لے آیا ہوں نا, بس اب یہاں سے واپس نہیں ہونا میں نے. اور میں دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے آرام سے نا دین میں اترنے دے, آرام سے. یہ نہ ہو کہ میں اتنی جلدی اپنے اوپر اپلائی کروں کہ میں بیک فائر ہو جائے یا ریباؤنڈ ہو جاؤں نا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, اور کرتے کرتے پھر میں ابو دھابی چھوڑ کے پاکستان آیا. پھر ورک شاپ کے باقی قصہ ہوگا انشاءاللہ کبھی اور. لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر آف مین یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہے, لیکن اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بہرحال انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. یہ آگے جی آپ کا فزیکل ہارٹ, اسپریچول کارڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے نا. یہ کیا ہے جی, یہ گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا, اور کیا ہے, لیکن اس سے بڑا فنکشن آپ کی باڈی لیتی ہے. یہ وہ آرگن ہے جو کہ کنٹینیوسلی بیٹ کر رہا ہے, جب سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے سے بیٹ کر رہا ہے, اور نان سٹاپ بیٹ کر رہا ہے کنٹینیوسلی. اور اگر یہ 1 منٹ کی بھی چھٹی لے لینا تو پھر آپ کی بھی ساتھ کیا ہو جائے گی, چھٹی ہو جائے گی.
یہ وداؤٹ ریسٹ چل رہا ہے, بالکل کوئی بریک نہیں ہے. دیکھو آپ کو تو بریک چاہیے ہوتی ہے, آپ سوتے ہو ریسٹ کرتے ہو, دل پمپ کر رہا ہے, لگا ہوا ٹک 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 ٹک, خون کو پمپ کر رہا ہے, پورے سسٹم میں بلڈ پمپ کر رہا ہے. اور آپ کا ایسا سسٹم ہے, یہ جو آپ کا ویسکولر سسٹم ہے نا, یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو زمین کے ارد گرد پھیرا جائے نا تو یہ 2 دفعہ زمین کے سرکمفرنس کے ارد لپیٹا جا سکتا ہے. اتنے بڑے سسٹم میں 120 گیلنز آف بلڈ پر آور کے حساب سے پمپ کر رہا ہے. 120 گیلنز پر آور موو, 120 گیلن آپ کو ایک گھنٹے میں موو کرنا پڑ جائے, پتہ نہیں کتنی مصیبت آ جائے گی, لیکن آپ کے سسٹم میں اس ریٹ پہ موو ہو رہا ہے. تو یہ امیزنگ آرگن ہے. لیکن یہ فزیکل ہارٹ جو ہے نا, اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے, یعنی دیر از آلسو سم تھنگ کالڈ دا اسپرچوئل ہارٹ. قلب کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا بار بار, قلب. تو میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں آتا ہے, کیونکہ یہ ہارٹ جو ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ اے بلڈ پمپنگ آرگن, اس میں کچھ اور بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہے لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں. دل ہے تو اس کا پتہ کیا چلا کہ دل جو ہے اس سے انسان سوچتا بھی ہے. اچھا جی, بڑی امیزنگ بات ہے. دل سے ہم تو اب تک سمجھتے ہیں کہ دماغ سے انسان سوچتا ہے, نہیں, دل سے بھی سوچتا ہے. بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے ہوتے ہیں, بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں کوئی شخص لیمبورگینی خرید رہا ہے نا, لیمبورگینی گاڑی یا فراری خرید رہا ہے, تو یہ اس کا دماغی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, چیلنج ہے, نہیں ہو سکتا. اگر لاہور میں کوئی بندہ فراری چلا رہا ہے, پتہ نہیں یہاں فراری ہے کہ نہیں ہے کسی کے پاس, یا لیمبورگینی گاڑی کو چلا رہا ہے, وہ اس کا دماغی فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات یہ, وہ گاڑی جو ہے نا آپ کو تقریباً 15 کروڑ کی تو گاڑی ہے, سب سے پہلی بات. تو اتنے پیسے کیسے جسٹیفائی کیا آپ نے کہ جی اتنے پیسے گاڑی پہ خرچ کرنا ویلڈ ہوگا, وہ بھی 2 ڈور گاڑی جس میں 2 بندے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. یا تو نا کہ 15 کروڑ میں آپ بس خرید رہے ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو پوری فیملی ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی ہوگی تو لے کے جا رہا ہے, لیکن بس نہیں ہے نا, 2 بندے بیٹھیں گے گاڑی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ اس کا کہ جی فیول اکانومی کوئی نہیں ہے اس کی, 1 لیٹر میں آپ کو 3.5 کلومیٹر ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آفٹر سیل اس کی 0 ہے, آفٹر سیل نہیں ملے گا. اور گاڑی کہیں ٹھک گئی, لگ گئی آپ کی, تو رکشے سے جیسے ٹکر ہوئی آپ کی, اس کا ہوا 2 روپے 8 آنے کا نقصان, اور آپ کا ہو گیا کوئی 35 لاکھ کا نقصان, صرف اس نے آپ کا بمپر پہ ڈنٹ لگوایا تھا. اور اسی طرح سے آپ لاہور میں کہاں چلائیں گے اس کو؟ پہلی بات, اس کی گراؤنڈ کلیئرنس اتنی لو ہے کہ ہر دوسرے کھڈے پہ یہ ٹچ ہو رہی ہوگی اور نیچے سے اسکریپ ہو جائے گی. تو شاید میں بھی آپ اس کو بولیوارڈ پہ چلائیں گے یا کوئی ڈی ایچ اے میں کسی کوئی سڑک پکڑ لیں گے, وہاں پہ آگے پیچھے ہوتے رہیں گے, ورنہ تو کہیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہی نہیں ہے. تو جس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے پھر یہ گاڑی خریدی کیوں, وہ کیا کہے گا آپ کو کہ بھائی شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ میرے دل کا فیصلہ ہے, ریشنلی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اسکولوں کالجوں میں جاتا ہوں نا تو میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی ایک ہوتی ہے ریشنل چوائس. ریشنل چوائس کسی لڑکی کے لیے کیا ہوگی کہ امی ابو نے کہا کہ پھپھے کے جو ہے نا پھوپھی کے لڑکے سے شادی کر لو, یہ کیا ہے؟ ریشنل چوائس ہے. بیٹا جانتے ہیں اپنا ہی لڑکا ہے, کیا مسئلہ ہے, ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ, پڑھا لکھا ہے, لیکن وہ کہتی ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ یہاں نہیں ہے, دل کہیں اور ہے. تو اصل میں دماغی اور دل کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے, میں چونکہ جب مارکیٹنگ وغیرہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو مارکیٹنگ میں کنزیومر اکانومی میں بھی وہ آپ کے نا دل پہ بڑا ریلائی کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں امپلس بائنگ. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب آپ گروسری اسٹورز پہ جاتے ہیں نا تو جو ببل گم ہے, چاکلیٹس ہیں, وہ جہاں کیش کاؤنٹر پہ لگی ہوتی ہیں, جہاں پہ پیسے دینے جاتے ہیں نا, تو انسان عام طور پہ گھر سے نکلتا ہے انڈے ڈبل روٹی خریدنے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی میں چاکلیٹ خریدنے جا رہا ہوں, وہ عام طور پہ نکلتا ہے انڈے ڈبل روٹی دودھ وغیرہ خریدنے. تو وہ خرید کے آگے جب وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے چاکلیٹ بھی پڑی ہے, ببل گم پڑا ہے, کہتے ہیں یار 2 یہ ڈال دو, 2 یہ ڈال دو. تو یہ آپ کے ہارٹ پہ ریلائی کرتے ہیں کہ یہ امپلس اپنے ڈیزائرز کو فالو کرے گا اور یہ چیز خرید لے گا. تو اسی لیے یہ آئٹمس جو ہے نا پروڈکٹ, اسی لیے وہ سگریٹس کو بھی نا پیچھے رکھا ہوتا ہے انہوں نے, جہاں بندہ کھڑا نا تو اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں, اب وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میں کوئٹ کر دوں اسموکنگ, لیکن پیچھے پورے سارے سگریٹ ڈیکوریٹ ہوئے ہوئے ہیں. اب وہ کہتا ہے یار پیمنٹ, اچھا چلو یار 1 ڈبی اتار ہی دینا. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ دے پلے آن یور ڈیزائرز. ان کو بھی پتا ہے کہ کئی فیصلے آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں. اچھا, پھر یہ دل جو ہے یہ ایک میموری کو بھی اسٹور کرتا ہے. اس میں ڈاکٹر پال پیئرسل ہیں, یونیورسٹی آف ہوائی کے PhD ڈاکٹر ہیں, ان کی ایک کتاب ہے دا ہارٹس کوڈ کے نام سے, اور جان اینڈ بیٹرس لیسی کی بھی کتابیں ہیں آن دا ہارٹ اینڈ سو آن. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے کچھ ایگزامن کیے وہ لوگ جن کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں, تو ان کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونے کے ساتھ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ایک بلڈ پمپنگ آرگن ایک بندے سے دوسرے میں گیا ہے, اس کی فیلنگز بھی ساتھ گئی ہیں, کچھ اور بھی چیز ساتھ گئی ہے, سم تھنگ ایڈیشنل بھی کچھ گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا, تو جس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا اس بندے نے اس کی بیوی کو پرپوزل بھیج دیا شادی کا, حالانکہ وہ عورت 50 سال کی تھی. تو یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت نوجوان تھی کہ اسے کہتا کہ جی اس کا دل آ گیا, وہ پرپوزل بھیج دیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کیوں مجھے آپ سے اتنی محبت ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی.
اور اسی طرح اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی بک دا ہارٹس کوڈ میں کہ انہوں نے ایک بندے کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا, وہ بس میں سفر کرتا تھا, اس کو 2 بچوں سے پیار ہو گیا, بہت یعنی بچے اور بھی تھے, ان کو بلاتا, پیار کرتا, ٹافی شافی دیتا, تو پتہ چلا کہ ان کے باپ کا دل اس کو لگا ہوا ہے. اور ایک اور عجیب واقعہ انہوں نے مینشن کیا کہ جہاں پہ ایک بندے کا کلر آئیڈینٹیفائی ہوا, ایک بندہ تھا جس کو سٹیب کیا گیا, کسی بندے نے سٹیب کیا, اور وہ جب تک وہ ہاسپٹل آیا تب تک وہ مطلب کچھ گھنٹے رہا وہ وینٹیلیٹر وغیرہ پہ, اور پھر وہیں پہ دم توڑ گیا. تو اس نے کوئی ول میں لکھا ہوتا کہ جی میرا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیں, تو وہ ان دا مین ٹائم کوئی بندہ ڈونر وغیرہ ان کا جو ہے نا وہ ریسیپینٹ مل گیا, ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا. اچھا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا اس بندے کا ہو واز مرڈرڈ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بندہ جب ایک خاص بندے کی پروکسیمیٹی میں آتا تو اس کو کراہیت آتی ہے, اور وہ ڈر کے مارے نا اس کو پینک اٹیک شروع ہو جاتے. تو اس نے ڈاکٹر کو کمپلین کیا کہ بھائی ویسے میں ٹھیک رہتا ہوں, لیکن ایک خاص بندہ ہے جو ہمارے گلی محلے میں کہیں رہتا ہے, جب بھی وہ میرے پاس سے گزرتا ہے, اینڈ اٹس آلویز دا سیم پرسن, آئی اسٹارٹ گیٹنگ پینک اٹیکس, مجھے نا کچھ جیسے عجیب پسینے اور جھٹکے اور یہ شروع ہو جاتا ہے. تو انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ دس گائے واز دا مرڈرر. تو ابھی تو ہمیں جو ہارٹ کے بارے میں پتا نا وہ بالکل ٹپ آف دی آئس برگ ہے, مطلب اٹس جسٹ اے اسمال تھنگ وی نو اباؤٹ دا ہارٹ, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دریافت ہوں گی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بٹ دس از ہاؤ کمپلیکیٹڈ دا ہارٹ از ایز این آرگن, اٹ اسٹورز میموری از ویل. اور پھر میٹافورکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اکراس کلچرز یہ بات لوگ کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہی بروک مائی ہارٹ, یعنی کہ دل ٹوٹ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی شی اسٹول مائی ہارٹ, دل چوری بھی ہو جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دس پرسن از ویری کریجیس. اب کریج جو ہے نا لیٹن میں جو ورڈ کور ہے اس کا تعلق بھی کیا ہے, کریج از ان دا ہارٹ, کریج از ناٹ ان دا برین. ایک فار ایگزامپل ایک فوجی ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ جی تم بیٹل فیلڈ میں اتر جاؤ, دماغ تو کہہ رہا ہے میں پاگل ہوں میں اتر جاؤں, میں تو مروں گا یہاں کے وہاں پہ, لیکن کریج کہتی ہے کہ نو ڈو اٹ, ٹھیک ہے. تو وہ بہادری بھی جو ہے نا اس کا تعلق بھی دل سے ہے. تو بہت سارے آپ کے میٹافورکلی بھی ہم نے دیکھا کہ اکراس کلچرز دل کو ہمیشہ کچھ سمجھا گیا ہے, یعنی اس کو صرف ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ کوئی بلڈ پمپنگ آرگن ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. پھر کہتے ہیں سم پیپل آر سافٹ ہارٹیڈ, بڑا نرم دل آدمی ہے, یا دس پرسن از ویری کولڈ ہارٹیڈ اور ویری ہارڈ ہارٹیڈ. تو پتہ چلا دل سخت بھی ہو جاتے ہیں, لٹرلی سخت نہیں ہوتے لیکن میٹافورکلی سخت ہو جاتے ہیں. دل نرم دل بھی لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں ہی ویئرز ہز ہارٹ آن ہز سلیو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نڈر قسم کے ہوتے ہیں, دے ویئر دی ہارٹ آن دی سلیو. سو یہ سارے ایکسپریشنز آ رہے ہیں ڈفرنٹ کلچرز اور فیتھ سے. اچھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے نہ تو مال دیکھے گا, یہ جو دنیا سے جب یہاں سے جائیں گے نا تو مال ساتھ نہیں جائے گا, نہ اولاد ساتھ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی حالت دیکھنی ہے کہ یہ دل کیسا ہے, اور دل کی حالت کیسی چیک کر رہی ہے. یہ نہیں کہ جی اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, یہ نہیں. یہ کیا قلباً خاشیہ ہے, ایسا دل ہے جو اللہ سے ڈرنے والا, جس میں بغض, کینہ, نفرت, حسد, لالچ یہ چیزیں نکلی ہوں. میں نے کاؤنٹ کرنا شروع کی, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. 49 بیماریاں میں نے کیلکولیٹ کی تھی, 49 دل کی, 49 اسپرچل بیماریاں, اور یہ صرف میری اپنی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے, ورنہ اس کے علاوہ بھی بے شمار ہوں گی. ان میں سے 49 میں سے پھر میں نے 30 کو سائڈ لائن کیا اور ان کو رمضان میں کروایا, ہر دن ایک بیماری, ہر دن ایک بیماری. تو یہ جو دل ہے نا اس کی ریپیئرنگ بہت ضروری ہے, اس کا تزکیہ بہت ضروری ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کسی بات پر نہیں کھائیں. دیکھیں کوئی بات بھی اگر کی جائے آپ سے, اگر میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ باہر آپ کے بلڈنگ کے اندر شیر گھسا ہے اور آپ بلیو نہ کریں میری بات, تو میں اگر قسم کھا دوں خدا کی قسم ایسا ہی ہے, تو آپ پھر بعد میں یقین بڑھ جائے گا. اور اگر میں زیادہ قسمیں کھاؤں کہ خدا کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, رب کائنات کی قسم, اب میں قسمیں بڑھا رہا ہوں نا بعد میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں کھائیں یہ بات کہنے سے پہلے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف کر لیا, اور برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صفائی نہیں کی, اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر پایا. اور تو یاد رکھیں کہ ہمارے جو دین کی ایک بنیادی چیز ہے نا وہ کیا ہے, اپنا تزکیہ کرنا, اپنے آپ کے اندر سے سیلف انالیسس کرنا کہ میرے اندر کون سے مسئلے دل کے اندر روحانی قسم کے, ان کو 1 by 1 نکالنا. اب آپ خود انالیسس کریں, یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون آپ میں سے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, خود اندر سے بندہ ویسے کرے میرے اندر غصہ ہے کہ نہیں ہے. Am I a person who gets angry on little things? غصہ کنٹرول کرنا بھی ایک چیز ہے نا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو پیار سے معاف کرتے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, ایسے لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے. کیا میرے اندر لالچ تو نہیں ہے؟ لالچ بھی ایک اسپرچل بیماری ہے.
کیا میرے اندر بغض تو نہیں ہے لوگوں کے بارے میں؟ کیا میں کینے کا شکار تو نہیں ہوں؟ کیا میرے اندر لسٹ اور ڈیزائرز تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اسپرچل بیماریاں ہیں، اینڈ وی نیڈ ٹو ریکٹیفائی دس. تو اللہ کو کیا چاہیے؟ قلب سلیم، a heart that is free from these blemishes. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ نقطہ سودا، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، انٹل وہ پورا ہارٹ کور ہو جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پہ خول چڑھ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ہدایت نہیں ملتی ان کو. تو اس سے پہلے کہ انسان کے دل پہ پورا ہی خول چڑھ جائے، انسان کے اگر اسپیس باقی ہو نا، توبہ کرے تو وہ صفائی ہو سکتی ہے. دو ورڈز ہیں آپ کو اسلامک سائنسز میں نظر آئیں گے، ایک ہے تزکیہ، ایک ہے تصفیہ. دو ورڈز ہیں، تزکیہ اور تصفیہ. تصفیہ مثال کے طور پہ اب یہ ٹیبل ٹاپ ہے نا، اچھا اس ٹیبل پہ اگر میں خدا نہ خواستہ پانی گراتا ہوں یہاں پہ، یا چلے پانی چھوڑے چائے گراتا ہوں، چائے اس پہ، تو اس کو صاف کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے نا، ٹیشو پیپر لیں گے تو ایسے صاف ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ اگر ٹیبل کلاتھ پڑا ہو موٹا سا نا، اس پہ چائے گرا دوں، آسان ہے مشکل ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ہے نا. اس کو تو اب یہ ٹیشو پیپر سے نہیں صاف ہوگا، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ رگڑنا پڑے گا، ڈٹرجنٹ لے کے آئیں گے، اس کو رگڑیں گے، اچھی طرح صاف ہوگا. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے نا وہ آپ کے دل کی سطح پہ ہوتا ہے، تب اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے. ابھی شروع کیا تھا گناہ، نیا شروع کیا تھا، صفائی آسان ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے گناہ جو ہے نا وہ آپ کے دل کے اندر جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے، اب اس کو رگڑ کے تزکیہ ہی کرنا پڑے گا اس کا، اور وہ پروسیس ڈیفیکلٹ ہے. تو اس لیے انسان کو جب بھی ایسا فیل ہونا کہ میں کسی برائی کی طرف جا رہا ہوں، کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوں، اور ابھی میں نے نیا شروع کیا ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، اگر ایک لڑکے نے نئی اسموکنگ سٹارٹ کی ہو نا تو اس کو چھڑوانا آسان ہے. ابھی فار ایگزامپل ہو کہ زیا بھائی غلطی ہوگی، میں 3 دن سے اسموکنگ کر رہا ہوں، میں کہتا کوئی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑنے میں کیا، وہ چھوڑ دے گا، اتنا مشکل نہیں ہوگا. ایک بندہ کہ میں پچھلے 15 سال سے اسموکنگ کر رہا ہوں، اس کو چھڑوانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اب اس کا تزکیہ ہوگا، اس کو رگڑ کے نا یہ نکالنا پڑے گا. اس کے لیے اس کو زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، جہاد بن نفس جو ہے نا زیادہ کرنا پڑے گا. تو یہ 2 پروسیسز ہیں، اور کرنا ہم لوگوں نے یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے سورہ البقرہ کے شروع میں. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 3 قسم کے لوگ. اچھا حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، the hearts that remember Allah and the hearts that don't remember Allah are like the living and the dead. جو دل اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زندہ ہے، جو دل اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ مرے ہوئے ہیں. تو 2 لوگ ہو گئے. تو یہ جو دل اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ مومن کا دل ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ کافر کا دل ہے. سورہ بقرہ میں 3 مثالیں دی جا رہی ہیں. تو سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں متقین کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے دل زندہ ہیں. پہلی 5 میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب ان کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں. پھر اگلی 2 آیات میں ذکر ہو رہا ہے کفار کا، کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور پھر تیسری کیٹیگری جو ہے وہ اگلی 13 آیات میں مینشنڈ ہے، جو نہ زندہ ہے نہ مرے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے. یعنی جو مومن تھے پہلی 5 آیات میں ان کے دل زندہ ہیں، اگلی 2 میں جن کا ذکر ہے ان کے دل مرے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا کفار ہیں. اور پھر اگلی 13 میں ذکر کن کا ہے؟ سب سے ڈیٹیل میں جن کو سمجھایا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا. اب اللہ نے ان کی بیماری میں بھی اضافہ کر دیا، کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں آ رہے. تو یہ جو بیماری ہے نا دل کی، اگر ہمارے علماء کہتے ہیں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھ میں آ جائے، کوئی کہہ دے آپ سے کہ جی آپ کے دل کو کوئی فزیکل پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سٹروک ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے انسان کو. وہ جاتا ہے ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے دل کو اسپرچل بیماری لگ گئی ہے، یہ والی فی قلوب مرض والی، انہوں نے کہا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اگر انسان ہارٹ اٹیک سے بھی مر جائے لیکن تھا نیک انسان تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر ویسے فزیکلی فٹ تھا لیکن اسپرچل بیماریوں میں مرا ہے وہ، تو پھر دنیا میں تو عیاشی کر گیا لیکن آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ سیریس ہے، کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹو ریکٹیفائی اٹ. یہ پروسیس شروع ہونا چاہیے. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ہم نے اپنا انالیسس خود کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وہ مطلب کرسچن ٹریڈیشن میں نا وہ پریسٹ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں forgive me father for I have sinned. وہ ایک ڈبہ سا ہوتا ہے، کنفیشن باکس ہوتا ہے، اس میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں forgive me father for I have sinned. پھر وہ فادر کہتا ہے کہ اوکے now you are free of sin and blah 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 جو بھی کچھ ہوتا ہے. تو وہ اپنے کتھارسس کے لیے جاتے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں آپ کو ہمارے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. although اس کے باوجود کئی لوگ آتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ زیا بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے پاس اگر کوئی نوجوان آ کے یہ کہتا ہے نا کہ زیا بھائی مجھ سے اصل میں پتا ہے کیا یہ مسئلہ ہو گیا، تو میں کہتا ہوں بس توبہ کرو جاؤ.
میں کہتا ہوں آپ جتنا بھی کر لینا میرے سے زیادہ نہیں بن سکتے آپ. تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں تو میرے سے اوپر نہیں ہو. تو دیٹس وائی وی ڈونٹ جج پیپل, وی ڈونٹ جج انڈیویجول. ہم کہتے ہیں اگر آپ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, اللہ سے معافی مانگو, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے, اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرو. بیکاز ایٹ دی اینڈ ڈو آل آف اس وانٹ پیراڈائز؟ سب جنت چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے, کنفرم ہے, شک تو نہیں ہے کہ نہیں, میں بھی پکی بات ہے نا, جنت سارے چاہتے ہیں. تو پھر اس کے لیے پروسیس یہ ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن کچھ کام نہیں آئے گا سوائے جو ہے نا پیورٹی آف ہارٹ کے. سو وی ہیو ٹو ہیو برائٹ شائننگ اینڈ گلوئنگ ہارٹس. یہ وہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹس ناٹ دا ہارٹس, اٹس ناٹ دی آئیز دیٹ گرو بلائنڈ بٹ اٹس رادر دا ہارٹس ان دا چیسٹ دیٹ گرو بلائنڈ. تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جب انسان کو حق اور باطل کے اندر فرق کرنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہ میں آپ کو کیور کی طرف لے جا رہا ہوں. ویسے تو میں نے کہا نا یہ 30 days کی ورک شاپ ہے, 30 days, لیکن میں آپ کو سمرائز ترین ورژن دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اب یہ سوال ہے بہت بڑا. اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے بھائی؟ ریممبرنس آف اللہ. واٹ ٹائپ آف ریممبرنس آف اللہ؟ ویری گڈ, ویری گڈ. تو دیکھیں ایک ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس کو ہوتے ہیں ذکر باللسان, زبان سے ذکر کرنا اللہ کا, یہ بھی ایک ذکر ہے, ٹھیک ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ بھی ذکر ہے. ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ للذکری, نماز قائم کرو میرے کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جمعے کی نماز کو ذکر کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے یعنی جب جمعے کی اذان سن لو تو سب کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف چلے جاؤ. یہ ذکر کسے کہا جا رہا ہے؟ جمعے کی نماز کو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ رجال کے بارے میں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس, کامرس, ٹریڈ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہر معاملے میں نا اللہ کانشیس ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولتے. ان کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ میں کام کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر ان سے دو نمبری نہیں ہوگی, ان سے فراڈ نہیں ہوگا, ان سے غلط انیتھیکل بیہیویئر نہیں ہوگا. وائی؟ بیکاز وہ ہر وقت کانشیس ہے اس بات کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے. پتہ ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں کمرے میں کنڈی لگا کے, پردے ڈال کے, لائٹیں بند کر کے اکیلا بھی بیٹھ جاؤں نا, تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھ نہیں رہا, میرے دل کے حالات بھی دیکھتا ہے, اس کو بھی یہ پتہ میں سوچ کیا رہا ہوں. تو یہ جب کانشیسنس آپ میں ڈیولپ ہوگی نا, وہ اکثر میں دیکھتا ہوں دکانوں میں یا آفیسز میں لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہیں. تو جہاں لکھا ہوتا ہے تو بندہ ویسے ہی دیکھنا بہت تھوڑا ذرا تمیز سے ہو جاتا ہے کہ بھائی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے بھائی ذرا. تو میں کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ دیکھے نا, دیکھیں اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا آپ کو. تو جب یہ آپ کے اندر چیز ڈیولپ ہوگی نا تو پھر خود بخود انسان کا مورل ایتھیکل بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی, صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. لوگ پتہ نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مولوی بیچارہ تباہ ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ مولوی بیچارے کو کچھ نہیں ملا, نہ دنیا نہ آخرت, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملے گا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جو بھی عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ حیات طیبہ. جو بھی عمل صالح کرے گا مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں, ہم اس کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. تو آپ اور میں اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوبصورت زندگی مل جائے تو کیا کریں؟ ایمان والے بنے, عمل صالح والے بنے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا, اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹے گا, اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی, انگزائٹی آ جائے گی, ٹینشنیں آ جائیں گی. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں تمہیں اطمینان ملے گا. اور کیا ہوگا؟ اس کے الٹ جاؤ گے تو لائف میں ڈپریشن آئے گی. میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یہ ٹینشن وہ ٹینشن فلاں, میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں پہ تو ذرا فوکس کرو نا, گیٹ بیک ٹو دا ذکر آف اللہ, کیونکہ یہ میرا وعدہ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ اللہ اطمینان دے گا, اور چیزوں میں ہے نہیں. تو انشاءاللہ ایز وی آر ریپنگ اپ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ٹو تھنگس ہیئر. دو بڑے مسئلے ہیں, ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات, جو تمام جتنے بھی دل کے امراض ہیں نا ان کی جڑ ہے. یہ یا تو وہ ڈاؤٹس ہیں, آپ کے دل میں شبہ پڑ گیا ہے, تو جو دل شبے کے اندر ہے, شک میں ہے اللہ کے بارے میں یا کسی چیز میں بھی آپ سمجھ لیں, تو وہ نفس مطمئنہ تو نہیں ہو سکتا. آپ اطمینان یہ نہیں ہے کہ جی مجھے 99% اطمینان ہے. اطمینان وہ چیز ہے یا تو ہے یا نہیں ہے. یا تو اگر آپ کے وہ ایک بچپن میں کہانی پڑھی تھی دا پرنسس اینڈ دا پی,
پرنسس کے میٹرس کے نیچے نا کسی نے پی رکھا ہوتا تو بیچاری کو نیند نہیں آتی ساری رات. تو یا تو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی, یا تو بے چین ہوں گے یا صحیح ہوں گے. تو وہ اس کو ایک مٹر کا دانہ جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ میں بے چین ہوں, پتہ نہیں کیوں پتہ چلا وہ اندر سے وہ نکلا. تو پوائنٹ از کہ یا تو اطمینان ہے یا نہیں ہے, لیکن اطمینان کیا ہے کہ جہاں پہ آپ نا طوفان بھی آ جائے, کچھ ہو جائے, آپ کہتے ہو الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں نا آپ اللہ سے راضی ہوتے ہو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. آپ ہر حال میں کہتے ہو, بس یہ نہیں کہ آپ پہ مصیبتیں نہیں آتی, مصیبتیں آتی ہیں لیکن آپ اس کو سٹرائڈ میں لے جاتے ہو. آپ کہتے ہو الحمدللہ اللہ ہے نا میرے ساتھ. ٹینشن تو بول رہے جس کے پاس اللہ نہیں ہے, میرے پاس تو اللہ ہے. اور آپ اللہ کی حکمتوں کو بھی سمجھتے ہو, اللہ کو پتہ ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوگا خدا کی قسم میری بہتری کے لیے ہوگا. یہ اطمینان جب آپ کے اندر آ گیا نا, پھر آپ یو کین ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ریلیکس کہ الحمدللہ. میں آپ کو بہت سارے واقعات بتا سکتا ہوں اپنی لائف کے اندر جہاں مجھے بڑی ٹینشن پڑ گئی. ایک ٹائم تو تھا جب میں دینی نہیں تھا, ایک ٹائم تھا جب میں دینی بھی تھا, ٹینشن پڑ گئی. تو اس کا جواب جب میرا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے میں نے جب میرا فوج میں داخلہ نہیں ہوا, یعنی ہو گیا لیکن امی نے روک دیا, تو میرا نیکسٹ آپشن پھر میں نے یہی کہا کہ چلے پھر میرے پاس پاکستان میں 2 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ میں داخلے کے لیے اپلائی کروں گا. اینڈ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ. آئی اپلائیڈ فار GIK, بڑی محنت کی, اور پہلی دفعہ زندگی میں شاید اللہ سے دعائیں مانگی, لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا. پیرنٹس نے کہا چلو بیٹا نسٹ کے لیے ٹرائی کر دو. نسٹ کے لیے اپلائی کیا, بڑی محنت کی, GMAT SAT یہ وہ کرا کے. اینڈ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, میں بتا رہا ہوں آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ. نسٹ کے لیے ٹرائی کیا, نسٹ میں بھی نہیں ہوا. میں نے کہا جی میرا زندگی میں جینے کا اب کوئی مقصد ہی نہیں ہے. فوج میں ویسے نہیں جانے دیا, 2 جو اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن تھے وہ دونوں فارغ ہو گئے, اب میں کیا کروں. تو پیرنٹس نے بڑی وہ ریکویسٹ کر کے نا کہا بیٹا خدا کا واسطہ ہے فاسٹ کا ٹیسٹ دے دو. میں نے کہا نہیں بس میرا اب دل اٹھ گیا دنیا سے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب ٹیسٹ دے دو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ٹیسٹ دیا, آئی ٹاپڈ اٹ. تو جب میں وہاں گیا نا وہ رزلٹ سننے کے لیے, کہا جی ماشاء اللہ مبارک ہو آپ نے ٹاپ کیا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے, اب بھی ٹاپ نہ کرتا تو کب کرتا. تو خیر بہرحال داخلہ ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب میرا داخلہ ہو گیا تو ان دا مین ٹائم GIK میں جو میرے دوست تھے جو نسٹ میں تھے وہ اپنی تصویریں کھینچ کے مجھے بھیج رہے ہیں کہ لوگ آئی ایم چلنگ ان دا کیفے, بڑا مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا یار میں اندر سے آگ لگی ہوئی ہے, اور میں اللہ سے ناراض تھا, یقین کریں میں بڑا ناراض تھا. میں کہتا تھا یا اللہ تو خالق کائنات ہے, تو پوری کائنات کا مالک ہے, اگر مجھ جیسا غریب آدمی ایک GIK میں چلا جاتا تو تیری کنگڈم میں کیا فرق پڑنا تھا. اگر مجھ جیسا مسکین اگر ایک نسٹ میں چلا جاتا تو تیری خلقت میں کیا کوئی پرابلم آ جانا تھا, کیا فرق پڑنا تھا. حالانکہ میں نے اتنی منتیں کی تیری, میں نے دعائیں مانگی, میں نے کیا کچھ نہیں کیا, پڑھائی بھی کی, یہ نہیں کہ میں نے محنت بھی بہت کی, دعائیں بھی بہت مانگی, لیکن پھر بھی نہیں ہوا. تو پھر میں نے غصے میں نا میں نے امی سے کہا میں نے پاکستان میں پڑھنا ہی نہیں. حالانکہ میرا داخلہ ہوا تھا فرسٹ سیمسٹر, میں نے فاسٹ میں لگا لیا تھا. فرسٹ سیمسٹر لگانے کے باوجود میں نے کہا بس میں نے یہاں نہیں پڑھنا, میں جا رہا ہوں یہاں سے. امی نے بڑا روکا کہ نہیں بیٹا سوچ لو. میں کہا میں نے سوچ لیا, میں نے یہاں پڑھنا ہی نہیں, میں نے انگلینڈ جانا ہے. انگلینڈ گیا, ادھر جا کے میں پھر بالکل ڈی ٹریک ہوا, پنڈی بوائے سمجھے لنڈن میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو وہاں ڈی ٹریک ہوا, وہاں سے فارغ ہوا. میں نے کہا میں پاکستان آنا نہیں, میں آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا. تو میرا ٹوٹل ایکسپوجر باہر کافی خراب ہوا. لیکن ہوا کیا, گھوم پھر کے مولوی ہو گیا. حالات نے مجھے, اصل میں نا ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے حالات نے پھر دلہن بنا دیا, تو مجھے حالات نے مولوی بنا دیا. ٹھیک ہے, تو مولوی بن کے جب میں پاکستان واپس آیا اس طرح سے, تو میرے والدین بھی جو ہے نا حیران تھے کہ بیٹا مطلب ٹھیک ہے یہ کیا ہے. میں نے کہا بس دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. خیر بہرحال ہوا یہ کہ میں نے پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ جی اب میں نے وہ IT شائٹی کا کام نہیں کرنا, اب میں نے یہ کرنا ہے. جب یہاں پہ وقف ہوا, آپ یقین کریں مجھے GIK سے انویٹیشن آیا کہ جی آپ وہاں پہ ٹاک دینے کے لیے آئے. When I went to GIK for the first time, ان کی ڈین, ریکٹر, سامنے لیفٹ رائٹ پھولوں کے گلدستے, بچے لیفٹ رائٹ ہوئے ہیں, اور میں جس شان و شوکت کے ساتھ GIK میں داخل ہوا ہوں آپ کی سوچ ہے. جب میں ہال میں گیا تو میں نے بڑا انہوں نے پروٹوکال دیا. جب میں وہاں پہ کھڑا ہوا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا جی میں نے پہلی بات ہی کی, میں نے کہا السلام علیکم, میں آپ کا انٹری ٹیسٹ فیل ہوا ہوں. سب ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا لیکن سبحان اللہ میں یہاں پڑھنے کے قابل نہیں تھا, لیکن آج آپ کو پڑھانے کے قابل ہوں. اور بالکل یہی الفاظ میں نے نسٹ میں بھی بولے, کیونکہ نسٹ میں بھی میری منتھلی سیشن شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی آپ تو ہم پکے ہمارے ساتھ جڑ جائیں, منتھلی سیشن دے ہمارے بچوں کو. تو میں وہاں پہ کیا پہلی بات میں نے کی, میں کہا جی مبارک ہوں, میں یہاں پہ نسٹ کا ٹیسٹ فیل ہوا تھا. تو بڑے سے پھر میں نے کہا وہی بات کی کہ میں یہاں پڑھنے کے لائق نہیں تھا, لیکن آج یہاں پڑھانے کے لائق ہو چکا ہوں. تو دیکھیں اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں نا کہ آپ وہ چاہیں گے وہ لائف جو آپ پہلے چاہتے تھے, میں کہوں خدا کی قسم وہ نہیں چاہتا. جو اللہ نے میرے لیے پلان چنا تھا وہ بہت بہتر تھا. اور اس طرح کا اور بھی واقعات ہوئے. میں نے اپنا پاؤں توڑ لیا 4 جگہ سے, ایک ایکسیڈنٹ سا ہوا, پھسلا کہیں سے گرا تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا. اس سے پہلے میں کافی ٹور پہ پاکستان گیا ہوا تھا,
اور میں کنٹینیوسلی یہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میں نے بہت پھر لیا, بہت گھوم لیا, اب میں تیرے ساتھ اکیلے ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. ڈھیروں کتابیں پڑھی ہیں میں نے, پڑھنی ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے, اتنے ٹورز ہو رہے ہیں, اتنے ٹرپس لگ رہے ہیں, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سیٹل ڈاؤن, آئی وانٹ. اور میں ذرا جب دعا کرتا ہوں نا, میں ذرا اس میں ذرا ایکسپریشن کے ساتھ کرتا ہوں کہ تو یا اللہ مجھے نا, وہ سردیوں کا موسم تھا, میں نے کہا یا اللہ مجھے نا انگیٹھی کے پاس, فائر پلیس کے پاس بیٹھ کے نا مونگ پھلیاں کھانا نصیب فرما, ٹائم ہی نہیں مل رہا مونگ پھلیاں کھانے کا تمیز سے. یا اللہ مجھے کافی پینا نصیب فرما. یا اللہ مجھے نصیب فرما کہ میرا صوفہ پڑا ہو, پاؤں رکھے ہوں آگے فوڈ اسٹول پہ, کتابیں پڑھوں اور بس عیاشی کروں, لوگ بھی ڈسٹرب نہ کریں. اگلے دن خدا کی قسم, اگلے دن صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہوئے میں پھسلا, میرا پاؤں ٹوٹ گیا 4 جگہ سے. ہسپتال گیا, وہ میرے فادر اٹھ گئے, انہوں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ابو میرا مسجد سے گاڑی نہیں چل رہی, کیونکہ مسجد تھوڑی دور ہے فاصلے پہ. میں کہا جی گاڑی میں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے, میری چیخیں نکل گئی ہیں. تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں ہاسپٹل لیتا ہوں. تو وہ ہے 24 آورس, وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے. تو بندے نے کہا کہ جی سر آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر نہیں تھا, ہی واز جسٹ وہ جو ہوتا ہے نا وہ نرسنگ اسٹاف میں سے کوئی تھا. تو اس نے کہا جی میں پلاسٹر کر دیتا ہوں, 12 صبح 9 بجے آپ آئیں تو آپ کا ڈیٹیل ایکس رے ہوگا. میں نے کہا, کہتے لیکن کنفرم ہے ہڈی آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے, تو آپ کا پاؤں اتنا ٹیڑھا ہوا ہے تو پتہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو میڈیکل سائنس کا پتہ کوئی نہیں, آپ بتاؤ یہ کتنے عرصے میں ریپیئر ہو جائے گا, عام طور پہ کتنا ہوتا ہے؟ کہتے سر آپ کم از کم اور نہیں تو آپ 2 مہینے تو بیڈ ریسٹ پہ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں خیر وہاں سے نکلا, گاڑی میں تھا, ابو ڈرائیو کرتے, میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ سبحان اللہ 2 مہینے اگلے میں بیڈ ریسٹ پہ ہوں. اچھا جب ہم لوگ وہاں پہ نا وہ ایک فارمیسی پہ رکے, تو میں نے وہ بیساکھیاں لینی تھیں, کیونکہ اب وہ ظاہری بات ہے مجھے پتا تھا کہ اب آئی کینٹ واک پراپرلی نا, ایک پاؤں میرا یہ رائٹ لیگ جو ہے نا وہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی. تو بیساکھیاں لینے کی, اچھا بیساکھیوں سے نا بندہ ضرور سے زیادہ ہی مسکین لگ رہا ہوتا ہے. کبھی ٹرائی کیا آپ نے؟ بندہ ٹھیک ہوتا ہے اندر سے بالکل, لیکن بیساکھی پہ آ کے لگتا ہے کہ بہت ہی بیچارہ مسکین ہے. تو میں خیر گھر جب اس حالت میں گیا تو میری بیوی جو ہے ان کو تقریباً ہارٹ اٹیک ہو گیا. انہوں نے دیکھا, ان کو یہ کیا, کیونکہ ان کو امی نے پہلے بتایا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, وہ تھوڑا سا پاؤں ٹوٹا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں جب اس طرح داخل ہوا نا, انہوں نے کہا اللہ خیر یہ کیا ہو گیا. تو میں اندر کیا, میں نے کہا پھر اب یہ اتنا ایموشنل ہو رہی ہے تو میں ذرا تھوڑا اور بھی ایموشنل کرتا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو نا خامخواہ کھانسی لگوا لی. تو میں اندر آ رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں مجھے ایک دم سے خیال آیا, میں نے تو اور ہی مسکین ہو گیا. تو نے کہا کہ بتائیں کوئی آپ کی ہیلپ کرنی ہے؟ میں نے کہا ہاں ایسا کریں کہ وہ, کیونکہ میرا اپ اسٹیئر پورشن ہے, تو وہ میرے 2 سرونٹس ہیں, وہ آئے مجھے, انہوں نے نا کندھا دے کے اوپر تک لے گئے. تو میں نے کہا اب میں نیچے نہیں آؤں گا کیونکہ اب اوپر چڑھ گیا ہوں, بس اب ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا کہ ایسا کریں, وہ میرا جو فیوریٹ کاؤچ ہے نا اس کو اگر آپ فائر پلیس کے پاس موو کر دیں. انہوں نے کہا اور کوئی حکم؟ میں نے کہا اور حکم یہ کہ وہ میری جو اسٹڈی کے شیلف ہے نا اس سے کوئی یہ کتابیں جو ہے نا یہ سائڈ پہ ٹیبل پہ رکھ دیں ساتھ ہی. کہتے ٹھیک ہے. اور کچھ؟ میں کہا جی فوڈ اسٹول بھی لا دیں. ٹھیک ہے. اور اینی تھنگ ایلس؟ میں کہا جی ہاں کھانے کے لیے اگر آپ مجھے مونگ پھلیاں وہ تھوڑی سی پڑی وہ لا دیں. ٹھیک ہے. کہتے اینی تھنگ ایلس؟ میں کہا ہاں بس آخری چیز ہے کافی بنا دیں پلیز. آج جب وہ کافی ہے نا, میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. اور آپ یقین کریں دوز ور دا بیسٹ 2 months آف مائی لائف. جتنی مجھے روم سروس ملی ہے ویسے کوئی عزت نہیں ہے میری فیملی میں, ٹھیک ہے نا, لیکن جو عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے عطا فرمایا نا, ہر بندہ آگے جی بیٹا خیریت سے ہو, خیریت سے, میں بھی کہہ رہا ہاں جی بالکل. اور تحفے تحائف بھی آ رہے ہیں, کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں, اور میں بالکل ریلیکس تھا, کوئی ٹینشن نہیں, نہ بچوں کو پک کرنے کی ٹینشن ہے کہ ڈراپ کرنے کی ٹینشن ہے, نہ کچھ, آرام سے, نہ سبزی لانے کی ٹینشن ہے, آرام سے کتابیں پڑھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, روم سروس ہے. اور میں نے وہ کتابیں پڑھی, یقین کریں کہ جس کے بعد میں نے اپنی تقریباً 3 یا 4 ڈفرنٹ ورک شاپس ڈیولپ کی اس واقعے سے نکل کے. 2 months کے اندر آئی ریڈ سو مینی ڈفرنٹ بکس کہ میں نے 3 سے 4 ورک شاپس کا کانٹینٹ جو ہے نا ڈیولپ کیا 5-5 6-6 گھنٹے کا. تو یہی بات ہے. دیکھو ہوتا پتہ کیا ہے, اکثر اوقات نا ہمیں وہ چیزیں جو ہے نا ہمیں حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر آپ 6 مہینے ویٹ کر لیں, سال ویٹ کر لیں, ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہفتہ ویٹ کر لیں, آپ کو حکمت سمجھ میں آ جائے گی. تو اب میرا توکل اللہ پہ پتہ کیا ہو چکا ہے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں ضرور اس میں اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہے, 100% کوئی بہتری رکھی ہے. کیونکہ اگر میں اللہ والا بنا ہوا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے فرائض پورے کر لوں, اور اس کے بعد سنت نوافل جتنے عبادات جتنی بھی ہیں جتنی کر سکتا ہوں وہ کروں, تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر اللہ کی معیت آپ کو مل جائے پھر کیا ٹینشن ہے زندگی میں, تو پھر کیا ہے, پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ آپ کے دل میں نا بالکل ریلیکس کر دیتا آپ, کیونکہ آپ کے دل میں پازیٹیو ہوپ ہوتی ہے, امید ہوتی ہے. تو جس کے دل میں امید ہی نہیں ہے نا وہ بیچارہ کہیں نہیں ہے. وہ بیچارے پھر امریکہ اور انگلینڈ کے میں نے حالات دیکھے ہیں, لوگ اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں, ڈرگز اینڈ الکوہول پہ اوور ڈوز کر رہے ہیں, اور سوسائڈ ریٹس کہاں سے کہاں ان کے پہنچ گئے ہیں. یعنی اندر سے انٹرنل کانفلکٹ پیدا ہو چکا ہے, کیونکہ ہوپ ہی نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. اسکینڈینیوین میں بھی ہے, جاپان میں آپ دیکھیں وہاں پہ پورا ایک فارسٹ آف سوسائڈز ہے, جہاں پہ لوگ پورے جنگل ہے, اس کا نام ہی فارسٹ آف سوسائڈز ہے, جہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ سال میں خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں. حالانکہ پروگریسولی دیکھیں تو آپ کے جی بڑا جاپان ایڈوانس ہے, جرمنی ایڈوانس ہے, ناروے کے حالات دیکھو یہ, لیکن اصل میں کیا ہے اندر سے
سوسائٹل وہ جو ہے نا ایک ڈی جنریشن سمجھ لیں ہو رہی ہے. تو بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو اس بات پہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو دل کا تزکیہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے 3 باتیں میں آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کا تعارف ہونا. ہو از اللہ, اللہ کو جان جاؤ, خود بخود عمل ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کو جان جاؤ. جتنا بھی آپ کو جب بھی کبھی کوئی پروگرام ایسا ہونا کہ جہاں پہ کہیں گے جی ہم اللہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کون ہے در حقیقت, اس میں ضرور جائیں. کیوں؟ کیونکہ جتنا اللہ کو جانیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو جان جائیں گے کہ میں خود کون ہوں اور میں کتنے پانی میں ہوں. نمبر 2 یہ بات ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کامیابی کا جو راستہ ہے نا وہ تزکیے کے تھرو ہے. تزکیہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم لا ینفع مال ولا بنون. چاہیے کیا؟ قلب سلیم چاہیے. اس کو بنانے کے لیے آپ کو اپنے اوپر کچھ ہوم ورک کرنا ہوگا. وہ ہوم ورک یہ ہے کہ گھر جا کے آج یہ ہوم ورک کریں کہ 3 اپنے جو سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ لکھ لیں پیپر پہ, صرف اپنے تک رکھیں, کسی سے شیئر نہ کریں. یعنی کہ آپ فیس بک پہ ڈال دیں گے لک گائز آئی ہیو دس پرابلم, اپنے گناہوں کو ایڈورٹائز نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اپنے پاس رکھیں اور خود سوچیں کہ میں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انتہا درجے کا توکل اور بھروسہ ڈیولپ کرنا اپنے اندر. جب یہ 3 چیزیں آپ کے لائف کے کریکولم کے اندر شامل ہو جائیں گی نا تو پھر آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی پریشانی کو ہینڈل کرنا بھی آ جائے گا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نے دوسروں کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دیکھیں لوگ جو ہے نا, لوگ ان کو آپ نہیں بدل سکتے. جسٹ گیٹ دس تھرو ان یور مائنڈ. میرے پاس کچھ خواتین آتی ہیں کبھی کبھار, کہتی ہیں یہ میرا ہسبینڈ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈنگا ہوا ہے, ٹیڑھا ہے, اس پہ کوئی دم درود کر دیں. میں نے کہا جی وہ دم درود تو میرے پاس بھی نہیں ہے. وہ چاہتی ہیں کہ مطلب ہسبینڈ آئے میرے پاس, میں کہوں جی ہاں جی سیٹ ہو گیا لے جاؤ اس کو. ایسے نہیں ہے. پیپل ان یور لائف یو کی ناٹ کنٹرول دیم بٹ یو کین کنٹرول یور اون فیلنگس, ایموشنز, ریئیکشنز. ہر بندے کو تو نہیں آپ کنٹرول. اب ایک بندہ بدتمیز ہے, اب کیا کریں؟ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے یہ آپ کے کنٹرول میں. دوسروں کا بیہیویئر آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اپنا بیہیویئر آپ کے اختیار میں ہے. دوسرا بدتمیزی اور آپ نے کہا اس نے بدتمیزی کی میں نے بھی کر دی, چلے وہ برا اور آپ بھی برے ہو گئے. تو آپ تو کم از کم صبر دکھا سکتے ہیں نا, آپ تو کم از کم یو کین بی دا بیٹر پرسن. وہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر پیشنس ہوگا کہ میں برداشت کرنا سیکھ جاؤں اور چیزوں کو کے اوپر ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنا سیکھ جاؤں. ریئیکشن تو جانور بھی دے سکتا ہے. آپ کسی کتے کے دم پہ پاؤں رکھیں نا تو کتا بھی آپ کو ریئیکشن دے گا, لیکن انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہے. ہمارے سے کوئی اگر ظلم بھی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرا ایک اپنا طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا, میں ابھی نہیں کروں گا, بعد میں کروں گا. ہمارے ٹیچرز میں سے ایک بہت بڑے عالم دین ہے, وہ ان کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی, ان کے بچے کبھی ان کو تنگ کریں نا تو وہ اس موقع پہ بالکل غصہ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں شاید اگر میں غصہ ہوا تو میں زیادتی پہ آ جاؤں گا, مے بی میں انہوں نے اتنا کیا میں نے اتنا کر دیا تو میں زیادتی کر جاؤں گا, اس لیے میں غصے کی حالت میں کبھی بھی رسپونڈ نہیں کرتا, میں چپ ہو جاتا ہوں. بس بچے بدتمیزی کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, مستی کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں, میں اس ٹائم پہ جو نا رسپونڈ نہیں کرتا, میں اپنے غصے کو ٹھنڈا ہونے دیتا ہوں. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر میں تمیز سے بچوں کو بلاتا ہوں, بچوں ادھر آ جاؤ, آپ نے یہ کیا تھا ادھر آؤ, ڈنڈا لگایا, سوٹی لگائی, تھپڑ لگایا, جو کچھ بھی تھا ان کو کہتے ہیں میں تب کرتا ہوں پنش, بیکاز آئی نو کہ اگر میں نے غصے میں کیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت والے دن کہ اس تیرے بندے نے یہ کیا تھا, میں نے جواب میں یہ کاروائی کی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ویٹ کرتا ہوں کہ میں نے کسی کو بھی ریئیکشن دینا ہو نا, آئی ویٹ ٹل آئی ایم کام ڈاؤن دین آئی گیو دا ریئیکشن. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بھائی جیسے ہیں منہ پہ ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. کہ کسی نے کہا ہم نے بھی منہ پہ کہہ دیا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے, لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم دیکھا جائے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز بات اصل میں یہ ہے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج ماشاءاللہ یہاں پہ ہم اس گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اتنی خوبصورت گیدرنگ میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.